چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بنے گا۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور رزق حلال، کسب حلال کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ آج ایک ضروری پیغام بھی ہے مسلمانان ہند کے لیے۔ مساجد کی حفاظت اور ان کی خدمت کے لیے ہر مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ مسلمانان ہند مساجد کی حفاظت اور خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ محترم حضرات، جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے، ان کی قسمت ہوتی ہے، اسی طرح زمینوں کا بھی نصیب ہوتا ہے۔ جس زمین کا نصیب بلند ہوتا ہے وہاں اللہ کا گھر تعمیر ہو جاتا ہے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ خیر و برکت والی جگہ اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ اللہ کا گھر یعنی مسجدیں ہیں۔ مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو، عربی میں یہ لفظ ہے مسجد، اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ سجدے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ چونکہ مسجدیں نماز کی ادائیگی کا مقام ہیں اور نماز میں سب سے اہم ترین رکن کیا ہے؟ سجدہ ہے، چونکہ پیشانی سب سے بلند چیز انسان کو دی گئی ہے اور وہ پیشانی اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے جھکائی جاتی ہے، رکوع میں اور زمین میں پر سجدے میں رکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے مسجدوں کو سجدے کی نسبت سے سجدے گاہ کا نام دے دیا گیا ہے۔ مسجد ہر اس آبادی اور بستی کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے جہاں مسلمان آباد ہوں۔ اسی وجہ سے یہ تاریخ ذہن میں رکھنی چاہیے اور رہنی چاہیے۔ جو لوگ بھی سمجھدار ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، جو ناسمجھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے بے ایمانوں کو ایمان نصیب فرمایا تو ایمان کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ انہوں نے شرک کے اڈوں کو ختم کر کے وہاں مسجد بنائی۔ لہذا آج وہ پریشان ہیں کہ یہاں یہ تھا اور وہاں وہ تھا۔ ان کی عقل میں یہ نہیں آتا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کے باشندوں کو ایمان عطا فرمایا تو پھر وہاں شرک کی گنجائش کہاں تھی؟ وہ وہاں مسجد ہی بناتے۔ لہذا پوری قومیں جب ایمان سے مشرف ہو گئیں، اسلام سے مشرف ہو گئیں، تو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو ڈھایا جس میں وہ غیر اللہ کو، شیطان کو پوجا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے مسجدیں بنائیں۔ جہاں مسلمان آباد ہوں گے وہاں مسجدوں کے ذریعے مسلمانوں کو قوت و طاقت، رہنمائی اور رہبری کے لیے مسجد ہی ہوگی۔ مسجدیں صرف عبادت کا مقام نہیں ہیں بلکہ وہ اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار ہیں۔ عقیدہ توحید جو اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا در امتیاز ہے، اس وقت دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی جا سکتی ہے اور کہنی چاہیے کہ توحید صرف اور صرف اہل ایمان کو عطا ہوئی ہے، اہل اسلام کو عطا ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب اس کا دعوے دار نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس توحید ہے۔ وہ اللہ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ تنہا جاننے اور ماننے والا ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کی بنیاد ہے اس کی عملی شکل مسجد میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح مساوات، برابری، جس کو آج کل ہر جگہ صرف نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ برابری ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، حالانکہ اللہ نے مسجد ہی کے اندر اس چیز کو قائم فرمایا اور مسلمانوں کے ذریعے اس کو قائم کرایا کہ اس میں ان کے یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے کہ فلاں جو ہے وہ فلاں کے سر سے پیدا ہوا ہے، فلاں جو ہے وہ پیٹ سے پیدا ہوا ہے، فلاں جو ہے وہ ہاتھ سے پیدا ہوا ہے، فلاں جو ہے وہ پیروں سے پیدا ہوا ہے۔ یہ سب فلسفہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سب کے باپ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ تو یہ اسلامی مساوات، ایک اللہ کی بندگی اور ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد بن کر رہنا، یہ اسلام نے سکھلایا ہے۔ ہمارے یہاں نہ چھوت چھات ہے نہ اونچ نیچ ہے۔ دنیا کی کسی بھی عبادت گاہ میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ مسجد میں امیر، غریب، عالم، جاہل، حاکم، محکوم، بادشاہ، رعایا
سب ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسلام کا یہ اعلان ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری و تفوق حاصل نہیں ہے. صرف ایمان اور تقوی سے برتری حاصل ہوتی ہے. ایمان اور تقوی کے علاوہ کوئی چیز برتری کی نہیں ہے. اس کی بہترین تصویر مسجدوں ہی میں نظر آتی ہے. مسجدوں سے ایمان والوں کو دین کا شعور ملتا ہے. مشکل حالات میں راہ حق پر استقامت کا سبق بھی ان کو یہیں سے حاصل ہوتا ہے. دین کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا پردہ بھی انہی مساجد کے ممبروں سے طاق کیا جاتا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے. مسجد کے محراب و ممبر ہی سے جہالت، حماقت، ضلالت اور شرک و بدعت کے خلاف مضبوط آواز اٹھتی ہے. یہیں سے شریعت کے احکامات کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. معاشرت، رہن سہن کے بہترین اصول کی تعلیم بھی مسجدوں ہی سے ملتی ہے. بھلی باتوں اور اچھی صفات کی دعوت کا مرکز بھی مسجدیں ہی ہیں. مسلم معاشرے کو جن جن چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے ان میں سے اکثر و بیشتر کا راستہ مسجدوں کی برکت سے بند ہو جاتا ہے. مسجدیں ایمان و اسلام، محبت و قوت، عدل و انصاف، مساوات، خیر خواہی، غمگساری، صدق و صفا اور مہر و وفا کا مرکز ہیں. اسلامی معاشرے میں ہدایت اور برکت مسجد کے ذریعے ہی تقسیم ہوتی ہے. اسی واسطے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر بستی میں مسجدیں تعمیر کریں، اس کی خدمت کریں، اسے صاف ستھرا رکھیں، پاک صاف رکھیں اور اپنے سجدوں سے اس کو آباد رکھنے کی کوشش کریں، فکر کریں کہ جب تک مسجدیں آباد رہیں گی مسلمانوں کے گھر، ان کے محلے بھی آباد رہیں گے. اور مسجدوں کی ویرانی سے مسلمانوں کے محلے اور ان کی بستیوں کی ویرانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. محترم حضرات، مسجدیں جہاں دین و ایمان، اخلاص و اخلاق کی تعلیم دیتی ہیں، وہیں مسجدوں سے ایمان و امان، امن و امان اور ہر انسان کے احترام کا درس بھی دیا جاتا ہے. یہ کیسی افسوسناک بات ہے کہ جن مسجدوں سے امن و امان کی دعوت معاشرے میں پھیلتی ہے انہی کو فرقہ پرست عناصر ملک میں نفرت پھیلانے کا ذریعہ بتلا رہے ہیں اور تاریخی حقیقتوں کو نظر انداز کر کے ملک کی مساجد پر قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ماضی میں بابری مسجد کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ہمارے دل و دماغ کا داغ بنا ہوا ہے. اس کو ابھی مسلمانان ہند بھولے نہیں ہیں، مگر اب گیان واپی مسجد سمیت دوسری کئی مساجد کو بلا وجہ متنازع بنا دیا گیا ہے اور میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. 1991 میں عبادت گاہوں کے تحفظ کے سلسلے میں بنائے گئے قانون کو نظر انداز کر کے عدالتیں بھی ایسے فیصلے دے رہی ہیں جن سے قانون کی بالادستی متاثر ہو رہی ہے. ایک وکیل نے سپریم کورٹ کے بہت معقول بات کہی. اس نے کہا فیصلے تو ہو رہے ہیں مگر انصاف نہیں ہو رہا ہے. ان کو کاغذی فیصلہ تو کہا جا سکتا ہے مگر انصاف نہیں کہا جا سکتا ہے. اسی واسطے مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے، میں نے بار بار اس وقت کہا جب جمعیت علماء ہند کی طرف سے بھی اور دوسری ذمہ دار کمیٹیوں کی طرف سے ملک کے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو فیصلہ آئے گا ہم اس کو تسلیم کریں گے. میں نے کہا اس میں ایک قید ضروری ہے کہ جو صحیح فیصلہ آئے گا، حق کے مطابق فیصلہ آئے گا، اس کو ہم تسلیم کریں گے. یہ نہیں کہ ہر فیصلے کو ہم تسلیم کریں گے. وہ صرف فیصلہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا ہے جس میں ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہم اس میں میم میخ نکالیں. لیکن جو فیصلہ بھی حق کے خلاف ہوگا، باطل کے مطابق ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا، بدعت کے مطابق ہوگا، حقیقت کے خلاف ہوگا، رسم کے مطابق ہوگا، علم کے خلاف ہوگا، جہالت کے مطابق ہوگا، وہ ہم کو نہ تسلیم پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. آج 1991 میں عبادت گاہوں کے تحفظ کے سلسلے میں بنائے گئے قانون کو نظر انداز کر کے عدالتیں بھی ایسے فیصلے دے رہی ہیں جن سے قانون کی بالادستی متاثر ہو رہی ہے. پچھلے دنوں گیان واپی مسجد کے سلسلے میں نچلی عدالتوں کا جو رویہ سامنے آیا اور جس طرح بے بنیاد چیزوں کو اہمیت دے کر گیان واپی مسجد میں نماز روکنے کی کوشش کی گئی، اس کی وجہ سے عدالتوں کے وقار پر نہایت اثر پڑا ہے. نہ صرف مسلمانوں بلکہ ملک کے انصاف پسند باشندوں کا بھی یہ احساس ہے کہ فرقہ پرست عناصر بلا وجہ گیان واپی مسجد کے معاملے کو طول دے رہے ہیں اور اس کے ذریعے نفرت کا ماحول ملک میں قائم کر رہے ہیں. گیان واپی مسجد بنارس کی کئی سو سال پرانی مسجد ہے.
بنارس یوپی کا، مشرقی یوپی کا مشہور و معروف شہر ہے۔ اس شہر کو وارانسی و کاشی بھی کہا جاتا ہے۔ گیان واپی مسجد جس جگہ قائم ہے اس محلے کا نام گیان واپی تھا۔ محلے کے نام سے مسجد کا نام گیان واپی مسجد رکھ دیا گیا تھا۔ فرقہ پرست افراد کی طرف سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صاف ذہن کے غیر مسلموں کو بھی یہ بات باور کرائی جائے کہ مشہور مغلیہ تاجدار حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مندر توڑ کر اس مسجد کی تعمیر کی تھی، حالانکہ یہ بات سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔ تاریخی کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں قائم تھی، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ اکبر کے پر پوتے تھے۔ جب یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر کے عہد حکومت سے بہت پہلے بن چکی تھی تو پھر یہ بات کیسے ممکن ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں مندر توڑ کر مسجد کی تعمیر کی گئی؟ اصل میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جھوٹی باتیں، بے سروپا باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیا کی طاقت کے ذریعے جھوٹ کو سچ قرار دیا جائے۔ ابھی چند دن پہلے گیان واپی مسجد کے سروے کے دوران مسجد کے حوض میں واقع فوارے کو شیو لنگ کا نام دے دیا گیا، حالانکہ مسجد کے آس پاس رہنے والے غیر مسلموں کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ شیو لنگ نہیں بلکہ فوارہ ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ نچلی عدالت نے صرف ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ دے دیا اور مسجد میں صرف 20 افراد کے نماز پڑھنے کے احکامات صادر کر دیے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے نمازیوں کے لیے تو اجازت دے دی، لیکن فوارے والے حصے کو بند رکھنے کا حکم صادر کر دیا۔ یہ معاملہ ابھی کورٹ میں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں پوری توجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا فیصلہ سامنے آئے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کارروائی پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور بھی دوسری جو اس سلسلے میں وہاں کے مقامی لوگ ہیں جو مخلص اور وہاں کے رہنے والے باشندے ہیں، وہ اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں کے امام صاحب سے میری ملاقات ہے اور میں نے ان سے اس سلسلے میں بات چیت بھی کی تھی پہلے، تو انہوں نے اس کی تاریخ بھی مجھے بتلائی اور اس سلسلے میں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس سے بھی مجھے آگاہ کیا تھا۔ گیان واپی مسجد کے سلسلے میں بورڈ کے لیگل سیل کی کئی میٹنگیں ہو چکی ہیں۔ البتہ مسلمانان ہند کا یہ احساس ہے کہ حکومت وقت کی ایسے نازک اور حساس معاملے میں خاموشی مجرمانہ عمل ہے۔ ہمارے ملک میں جمہوری حکومت قائم ہے۔ جمہوری حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو جو یہاں کے باشندے ہیں ان کی رعایت کرے، ان کے مذہبی مقامات کی حفاظت کرے اور دو گروہوں کے درمیان کوئی تنازع پیدا نہ ہونے دے۔ مگر افسوس سر افسوس کہ اس پورے معاملے میں حکومت نے خاموش رہنے کو ترجیح دی، اور ملک کے جو ذمہ داران مخلص ہیں وہ حکومت وقت سے یہ کہتے رہے کہ وہ آگے آئے، اپنی خاموشی توڑے، اپنا فرض نبھائے، ظلم کو ظلم قرار دے، ملکی اتحاد اور سالمیت کی فضا کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے اور فرقہ پرست عناصر کو ان کی نامعقول اور ناپسندیدہ حرکت سے باز رکھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا موقف اس سلسلے میں ظاہر کیا کہ حکومت ہند کی جانب سے 1991 عیسوی میں عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قانون کی روح سے عدالتوں کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی عبادت گاہ کے سلسلے میں اٹھنے والے نئے تنازعوں پر سماعت شروع کر دے۔ گیان واپی مسجد سمیت قطب مینار کی مسجد، متھرا کی شاہی عیدگاہ اور ایم پی کی کمال الدین مسجد کے سلسلے میں نچلی عدالتیں جس طرح مختلف درخواستوں کو قبول کر رہی ہیں، یہ 1991 عیسوی کے قانون کے خلاف ہے۔ ابھی تازہ بات مجھے کل کے حوالے سے معلوم ہوئی کہ ہمارے یہاں تاج محل کی مسجد میں جو لوگ باہر سے آتے ہیں سیاح صرف یہاں گھومنے پھرنے اور زیارت کرنے، وہاں 4 آدمی نماز پڑھنے مسجد میں گئے۔ ظاہر ہے مسجد نماز پڑھنے ہی کی جگہ ہے، ان کی کسی نے اطلاع کر دی اور ان کو مقامی جو وہاں پر پولیس تھی وہ ان کو گرفتار کر کے لے گئی۔ تو یہ چیز نہایت خطرناک چل رہی ہے۔ ایک عرصہ پہلے قلعے کی مسجد موتی مسجد، اس میں نماز کو بند کرانے والا خود ایک نام کا مسلمان تھا اور اس نے یہ منحوس خدمت انجام دی تھی۔ اللہ تعالی ہدایت دیں اپنوں کو بھی کہ وہ مخبر و دلال بن کر اپنے کو جہنم کا مستحق نہ بنائیں۔ لوگ مسجدوں میں آنے جانے اور مسجد میں خاص طور پر عبادت کو جو روک رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ظالم وہ شخص ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے لوگوں کو روکے۔
اس سلسلے میں مختلف مساجد کے بارے میں جو چیزیں معلوم ہوتی رہتی ہیں، اس سلسلے میں جو کچھ بھی کوششیں ہو رہی ہیں ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس میں بے خبر نہ رہیں، چونکہ جو کچھ آگرے میں ہوتا ہے، چاہے وہ قلعے میں ہوا ہو یا اور مساجد میں ہوا ہو یا بھی تازہ واقعہ تاج محل میں ہوا، اس سلسلے میں نہایت شرمندگی کی بات یہ ہے کہ تاج محل کا امام نہ حافظ، نہ قاری، نہ عالم، نہ مفتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس بیچارے کو 15 روپے تنخواہ ملتی ہے، اور وہاں جو جوتے دیکھنے کے لیے بیٹھا ہے اس کو مجھے بتلایا تھا بتلانے والے نے کہ 30-35 ہزار روپے کے قریب اس کی تنخواہ ہے، جو وہاں جوتے دیکھتا ہے چپراسی، اور امام کی تنخواہ 15 روپے ہے۔ تو لوگوں کے کانوں پر جو نہیں رینگتی کہ بھئی ان کی مساجد کا کیا حال ہے، وہاں کی خدمت کرنے والوں کو کیا دیا جا رہا ہے، اور جو خدمت کر رہے ہیں وہ اس لائق ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ یہ دونوں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، قوم کی طرف سے بھی اور اماموں کی طرف سے بھی، اور لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سلسلے میں صبر کی، یعنی صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، کیونکہ 4 وصف ہیں قرآن پاک میں جو بیان کیے گئے مومنین کے، ایک ایمان، ایک عمل صالح۔ ایمان کے اندر سارے عقیدے داخل ہیں، عمل صالح کے اندر ساری اسلامیات، اخلاقیات سب داخل ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح کا اہتمام تو انفرادی چیز ہے، ذاتی طور پر کہ ہم خود ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو کرائیں۔ اس کے بعد 2 ذمہ داریاں اور ہیں، ایک تواصی بالحق، دوسرے تواصی بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ مومنین کیا کرتے ہیں، تواصی بالحق کرتے ہیں، تواصی بالصبر کرتے ہیں۔ وہ حق پر خود بھی جمتے ہیں، اس کی تاکید کرتے ہیں دوسروں کو بھی، اور ایسے ہی خود بھی جو احکام ہیں اسلام کے اس پر خود بھی جمتے ہیں اور دوسروں کو جمنے کی تاکید کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگ ایک جسم کی طرح ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی مثال کا جسد واحد ہے، ایک جسم کی مثال ہے۔ یہ نہیں کہ انگلی میں تکلیف ہو رہی تو آدمی کہے کہ صاحب ہم سے کیا مطلب، ایک انگلی میں تو ہو رہی، ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو سارے مومن ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ خواہ عرب میں ہوں یا عجم میں ہوں، کہیں ہوں، سب کے سب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بھائی بھائی بننے کا حکم دیا ہے، اور اس کی 3 نسبتیں ہیں: اللہ سے بندگی کا تعلق، حضرت آدم سے فرزندی کا تعلق، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی ہونے کا تعلق۔ ان 3 نسبتوں پر اگر ہم لوگ جم جائیں تو کوئی دنیا کی طاقت ہم کو ہلا نہیں سکتی۔ لیکن ہم لوگ 72 برادریوں کا نام پہلے لیں گے، 72 فرقوں کا نام لیں گے، 72 جو ہے وہ کہ ہمارا قبلہ ادھر ہے، ان کا قبلہ ادھر ہے، ان کا قبلہ ادھر ہے، ان کا قبلہ ادھر ہے، قبلہ ہی ایک نہیں رکھتے۔ نماز کا جب اہتمام نہیں، مجھے خود ایک غیر مسلم محکمہ خفیہ کے ذمہ دار نے بتایا، جس وقت میں نے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں اپیل کی، تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ آگرے میں کتنے فیصد لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے مجھ کو سروے بتلایا کہ اتنے فیصد، میں اس کو کہنا نہیں چاہتا، اتنے فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور اتنے فیصد جماعت سے پڑھتے ہیں مسجدوں میں۔ اب بتائیے، جب اس نے وہ بتلایا تو اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ میں کہتے کہتے تھک گیا۔ تھانے والی مسجد میں مستقل بیان کرتا رہا، سال ہا سال تعلق میں نے بیان کا رکھا، اور کہتا رہا کہ تاج گنج کے ہر مکان سے جو مسلمان ہیں، ہر مسلم گھر سے، ہر مسلمان کے گھر سے ایک آدمی تاج محل میں نماز پڑھنے جائے، کیونکہ وہاں یہ اطلاع ہے کہ مقامی لوگ نماز نہیں پڑھنے آتے۔ بھائی ظاہر بات ہے آپ کو گھومنے پھرنے کی ضرورت ہے نہیں وہاں جانے کی، لیکن ایک فریضہ سمجھ کر اگر تاج گنج کے لوگ ایک آدمی وہاں چلے جایا کریں 5 وقتہ میں اور جمعے میں، تو ان کو محسوس ہو۔ آخر تراویح میں اور اس سے بڑھ کر نماز عیدین میں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو یہاں پڑھیں گے۔ تو آپ وہ تاثر اگر ان کے اوپر 5 وقتہ اور جمعے میں بھی دیں تو ان کو محسوس ہوگا کہ نماز پڑھنے کی جگہ مسجد ہے، ہم کہیں اور نہیں پڑھ سکتے۔ اب ہم لوگوں نے اس کو بالکل پسے پش ڈال دیا۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ یہ اعلان کر دیں کہ پورے تاج گنج میں کہیں نماز نہیں ہوگی جمعے کی، صرف تاج محل میں ہوگی۔ میں نے کہا دیکھیے نامعقول بات نہیں کرنی چاہیے۔ جن مسجدوں میں، خصوصاً بڑی مسجدوں میں جمعے کی نماز ہو رہی، وہاں بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
بس اتنا کیجئے کہ ہر محلے سے، ہر گھر سے، بہت خطے ہیں تاج گنج میں، وہاں سے ہر مسلمان ایک گھر سے اپنے بھیج دیا کرے باری باری، تو وہاں نماز پابندی سے ہوتی رہے۔ جب انہوں نے اس کو چھوڑا تو انہوں نے کہا کہ صاحب مقامی لوگ تو پڑھ سکتے ہیں، بیرونی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان کو خوب معلوم ہے کہ بیرونی ہی پڑھنے آئیں گے، مقامی پڑھیں گے نہیں، ان کو اندازہ ہے آپ کا۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگوں کی طرف سے جو بے خبری ہے، بے حسی ہے، بے فکری ہے، یہ دور ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہتمام نصیب فرمائیں اپنی ذمہ داری کا۔ احساس درد ہو تو کریں درد کا علاج، افسوس تو یہی ہے کہ احساس ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جن لوگوں کو بھائی کل حبیب اللہ میں میرا آنا ہوا تھا تو دو باتیں مختصر سی کہنی رہ گئی تھیں۔ 129 کی تعداد غالباً بتلائی کہ ضلع آگرہ ضلع سے 129 افراد مرد و عورت جو حج کے لیے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو مدرسہ افضل العلوم میں بھی کچھ ہدایات حج سے متعلق دی گئی تھیں۔ پھر مسجد حبیب اللہ میں بھی بڑی تعداد میں لوگ آئے، تو کل انہوں نے آخری مجلس میں مجھے دعوت دی تھی، تو اس میں کچھ بات عرض کرنے کا موقع ہوا۔ تو دو باتیں بعد میں ذہن میں آئیں کہ یہ بھی کہہ دی جائیں۔ آگرے سے لوگ حج کرنے تو جاتے ہیں، ایک عرصے سے جاتے ہیں، لیکن آنے کے بعد ان کی ظاہری اور باطنی کیفیت میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔ داڑھی منڈا رہے ہیں تو منڈا رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اور حاجی نہ لکھیے تو پیشانی پر شکن، یہ عجیب بیماری۔ بھئی حاجی کوئی ڈگری کا نام تھوڑی ہے، جیسے نماز پڑھنے والا نمازی ہے، روزہ رکھنے والا روزے دار ہے، زکوٰۃ دینے والا اس کو کوئی نمازی، روزے دار، زکاتی نہیں کہتا ہے۔ تو وہ حاجی کہلوانے کے لیے، حاجی لکھوانے کے لیے پریشان رہتا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ اس کا تعلق 100% ریاکاری سے ہے کہ آدمی جو ہے وہ فوراً اپنے کو حاجی اور بیوی کو حجن کا لقب اگر یہ کوئی نہ دے تو فوراً اس کو ناگواری ہو۔ اور ایسے ہی وہاں جا کر داڑھی منڈانا یہ اور خطرناک ہے اور بڑا گناہ ہے، کیونکہ ویسے تو گناہ کبیرہ یہ ہے ہی، اور 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ اور دوسری بیماری اس پر دل و دماغ سے جو نکل گئی، میں بار بار مستقل اس کو کہتا رہتا ہوں کہ حج میں جائیے یا عمرے میں جائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ فوٹوگرافی کرنے آئے ہیں۔ نماز کی حالت میں، احرام کی حالت میں، منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں کوئی موقع، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو رہے ہیں اور موبائل ایسے کر رہے ہیں مستقل۔ میں نے شیخ عبدالرحمن حذیفی کو خطبے میں نہایت ناگواری کے ساتھ ایک شخص کو فوٹو لینے پر منع کرتے دیکھا۔ اب وہ اتنا احمق تھا وہ شخص کہ وہ یہی نہیں سمجھا کہ مجھ کو ٹوک رہے ہیں، وہ سمجھا عربی میں خطبہ دے رہے ہیں، چونکہ اس کو منع بھی کر رہے تھے تو عربی میں کہہ رہے تھے، تو وہ سمجھے ہی نہیں کچھ، یہ وہ اپنی حرکت کرتا رہا۔ میں نے کہا دیوانہ ہے، کوئی ادب ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز ادب ہے، دین میں سب سے پہلی چیز، سب سے بنیادی چیز ادب ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو آدمی کو نہ تو علم آتا ہے، ادب کے بغیر علم بھی نہیں آتا، اور علم کے بغیر عمل بھی نہیں آتا، اور عمل کے بغیر اخلاص بھی نہیں آتا، اور اخلاص کے بغیر مقبولیت عطا نہیں ہوتی، اور اس کے بغیر ہدایت نہیں ہوتی، اور ہدایت کے بغیر نجات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، پورا سلسلہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔